السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ہم فیہا خالدون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی نیک اعمال کیے. ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، یہی لوگ جنت والے ہیں. کون جنت والے ہیں؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، انہی کو جنت ملے گی. معلوم یہ ہوا کہ جنت اہل ایمان کے لیے بنائی گئی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول پر، شریعت پر ایمان لائے، اس پر عمل کیے، اس کے تقاضے کو پورا کیے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یعنی جنت میں جانے کے بعد ایسا نہیں کہ کچھ سالوں کے بعد اس میں سے نکال دیا جائے گا، یا جنت کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یا پھر کوئی دوسری دنیا آباد کی جائے گی. ایسا نہیں ہے. جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور وہ زندگی لامحدود ہے. ہمیشہ ہمیش زندہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے، اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. کوئی روک ٹوک نہیں، جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کی فکر کی تردید کی ہے، جو یہ سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، اور اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو ہم ایک لمحہ کے لیے جائیں گے، ایک مدت کے لیے جائیں گے، پھر ہم کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے کہا جنت کا مستحق وہ ہوگا جو ایمان لایا ہو. جو ایمان لایا ہو، یعنی جس کا عقیدہ درست ہو، جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، وہ جنت کا مستحق ہوگا. جو اللہ پر ایمان نہ لائے، رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے، فرشتوں پر ایمان نہ لائے، کتاب پر ایمان نہ لائے، قرآن پر ایمان نہ لائے، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں. جنت مومنوں کے لیے بنائی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے: لا يدخل الجنہ الا المؤمنون، لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون. مسلم کی روایت ہے کہ جنت کے اندر صرف اہل ایمان ہی داخل ہوں، صرف اہل ایمان ہی جنت میں داخل ہوں گے. بدعقیدہ لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، اور اسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے، اللہ پر ایمان نہ لانے والے، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی. تو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے جنت ہے. اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، کہا جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل، اچھا عمل، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. یہ سب اچھے اعمال ہیں، یہ سب نیک اعمال ہیں. تو جنت میں وہی داخل ہوگا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر. تو ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ جنت کے مستحق ہونے والے، جنت پانے والے، ایمان لانے والے.
وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے. اچھے اعمال کسے کہا جائے گا؟ اچھا عمل ہم کس کو کہیں؟ نیک عمل کون سا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہیں عمل کریں، باپ دادا کرتے چلیں اسی کے مطابق چلیں، رسم و رواج کے مطابق چلیں، وہ اچھا عمل ہے؟ نہیں. اچھا عمل ایسا نہیں کہ ہم اپنی منمانی سے جو بھی کر لیں بس وہ سب چلے گا دین اور شریعت میں، ایسا نہیں ہے. دین کوئی کھلونا نہیں کہ ہم جیسے چاہیں گھمائیں، جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، ایسا نہیں ہے. شریعت میں نیک عمل، اور یہ بہت اہم بات ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ نیک عمل ہے کیا، نیک عمل کب ہوتا ہے، نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں کب قبول ہوتی ہیں، کون سی نیکی قبول ہوتی ہے، کون سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ دو بنیادی شرط ہے. شیخ محمد بن عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی لکھتے ہیں کہ وہ عامل الصالحات کی اس آیت کی تفسیر میں کہ جن لوگوں نے اچھا عمل کیے، کہتے ہیں وَلَا تَكُونُ الْأَعْمَالُ صَالِحَةً إِلَّا بِالشَّرْطَيْنِ، کہ نیک عمل، اچھے اعمال یہ دو شرطوں کی بنیاد پر پورے ہوں گے. دو شرط جب یہ عمل میں پایا جائے گا تب وہ اچھا عمل ہوگا. اگر یہ دو شرط میں سے کوئی ایک بھی شرط نہ پایا جائے، ایک بھی شرط نہ پائی جائے یا دونوں شرط نہ پائی جائے تو وہ نیک عمل نہیں. گرچہ اس کو لوگ بہت سارے لوگ کر رہے ہوں اور اس کو دین سمجھ رہے ہوں، شریعت سمجھ رہے ہوں، اچھا عمل سمجھ رہے ہوں، وہ اس کے لوگوں کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. لوگوں کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جب تک یہ دو شرطیں عمل میں نہیں پائی جائیں گی تب تک وہ نیک عمل نہیں کہلایا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. نمبر ایک کہتے ہیں ان تکون خالصۃ لوجہ اللہ، کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، جس کو ہم اخلاص کہتے ہیں. یعنی آدمی عمل اخلاص کے ساتھ کرے تب یہ عمل قبول ہوتا ہے، یا اس کو اچھا عمل کہا جاتا ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اور بندہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ نیک عمل ہے. یہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے. اور اگر آدمی اسی چیز کو کر رہا ہے ریاکاری کے نام پہ، شہرت کے نام پہ، دکھلاوے کے نام پہ، تو یہ آدمی نیک کام تو ضرور کر رہا ہے لیکن یہ نیکی کر کے بھی گنہگار ہو رہا ہے، نیک کام کر کے بھی مجرم ہو رہا ہے، گنہگار ہو رہا ہے. کیونکہ ریاکار جو عمل میں اللہ کو راضی نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو دکھاتا ہے تو وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی ہے، اور قیامت اس کا ثواب نہیں ملنے والا ہے. بلکہ اس حرکت پر، اس بری نیت پر بندے کو گناہ ملے گا، گناہ ملے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو پہلی شرط ہے کہ اللہ کو راضی کرنا. دوسری شرط ہے متبع انبیاء سنت رسولی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی. جیسے اللہ کے رسول نے کہا ہے، جیسے طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے قبولیت اعمال کی شرطیں. یہ ہے نیک عمل ہونے کی بنیاد، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، جن کے پاس ایمان ہوگا اور جو صاحب عقیدہ ہوں گے، اچھا عقیدہ لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے، ایمان رکھ کر کے جائیں گے دنیا سے، تو ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوگا. وہ عامل الصالحات، اور جن لوگوں نے اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا، یعنی وہ اپنے عمل میں مخلص تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے، شریعت کے مطابق چلتے تھے. ایسے لوگوں کا عمل قبول ہوگا، ان کا عمل کو عمل صالح کہا جائے گا. اور جو دین اور شریعت میں منمانی کرتے ہیں، اپنی طرف سے چلاتے ہیں اور پھر بدعات اور شرکیات اور کفریات میں داخل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو عمل صالح کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے کہا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. جنت والے یہی لوگ ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کیے. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سوچیے ہم جنت کی کتنی اہمیت ہے، جنت کا کیا مقام ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ایسا نہیں کہ 10 سال 25 سال 60 سال دنیا میں جیسے ہم زندہ تھے، ایسا نہیں. اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اگر دنیا میں ہمارے پاس کمزوری ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، محتاجگی ہے، یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ ذرا سوچیں ہم، آخرت میں کیا ہوگا. جو جہنم میں چلا گیا اور کفر پر مرا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جو شرک پر مرا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور جو ایمان اور توحید پر جس کی وفات ہوئی ہو، ایمان پر جو اس کا خاتمہ ہوا ہو، تو وہ جنت کا مستحق ہوگا ایک نہ ایک دن ضرور. گرچہ اس کے اعمال برے ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایمان لایا تو جنت میں داخل ہوگا. ایمان پر اس کی موت ہوئی تو جنت کا مستحق ہوگا. اس سے ہم ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایمان کی کیا قیمت ہے. جنت میں وہی جائے گا جو مومن ہو، جو آدمی ایمان لایا ہو. اور جنت برحق ہے. جنت اللہ کی ایک مخلوق ہے. جنت برحق ہے. اس پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے اندر جو داخل ہو گیا جنت کے اندر، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی. ذرا سوچے ایک لمحہ کے لیے آخرت میں کیا ہوگا. جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. لہذا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی آخرت اور عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور ایمان اور عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، اسلام پر ہماری وفات ہو. اس کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.